اور ایک اللہ کی شان میں ہرزہ سرائی کرنا، اس وجہ سے ان کے اوپر لعنت ہوگی۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، کشادہ ہیں، اور وہ ایک ہاتھ کی بات تھی جو انہوں نے کی، اللہ فرماتا ہے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ لیکن ینفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، تمہاری مرضی سے خرچ نہیں کرتا۔ اللہ اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، جس کو دینا ہو، جس کو عطا فرمانا ہو وہ اس کو عطا فرماتا ہے، اور جس کو نہ دینا ہو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا۔ رہ گئے اللہ کے خزانے، تو یداہ مبسوطتان، اللہ کے خزانے اتنے کھلے ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اول انسان سے لے کر آخر انسان تک، اور اول جن سے لے کر آخر جن تک، یعنی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک، یہ اگر ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، ایک ہی میدان میں، قاموا فی صعید واحد، اور اکیلے سارے انسان نہیں، جن بھی سارے، ماضی حال اور مستقبل کے سارے جن اور ماضی حال مستقبل کے سارے انسان، اگر یہ سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، قاموا فی صعید واحد فسالونی، ایک میدان میں اکٹھے ہو کے یکبارگی مجھ سے مانگیں، اور کیا مانگیں؟ جو دل کرتا ہے مانگیں، جو منہ میں آ جائے وہ مانگ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں ان کو وہ دے بھی دوں۔ کل واحد مسألتہ، جو کچھ اس نے مانگا ہے میں اس کو عطا کر دوں۔ پھر بھی اللہ اکبر، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے گی؟ اللہ کے خزانے کتنے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشبیہ اور مثال یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے یہ سمجھایا کہ ما نقص ذالک مما عندی، میرے خزانوں میں یہ چیز کوئی کمی نہیں کرے گی، الا کما ینقص المخیط اذا دخل البحر، سوائے اس کے کہ اگر سوئی سمندر میں ڈال کے واپس نکال لی جائے تو وہ کتنا پانی سمندر میں سے کم کرتی ہے؟ ظاہر ہے کچھ بھی کم نہیں کرتی، سمندر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو فرمایا اس طرح سے پہلے انسان سے لے کر آخر انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخر جن تک، سب کو یکبارگی منہ مانگا عطا کرنے کے بعد بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ تو تم کیا کہتے ہو؟ غلت ایدیہم، ہاتھ تو ان کے بندے ہیں، اور اللہ کے ہاتھ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ ایک اس کا مفہوم اور بھی ہے، ایک تو معاشی حوالے سے ہے، ایک مفہوم اور بھی ہے جو کچھ مفسرین نے لکھا ہے، اور اس کا احتمال بھی ہے، اور سیاق و سباق اس کا تقاضا بھی کرتا ہے، اور سیاق و سباق کے اعتبار سے وہ درست بھی ہو سکتا ہے۔ وہ احتمال یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی شان میں یہ ہرزہ سرائی کی کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے، اس کا تعلق تو معاشی حوالے سے تھا، لیکن یہ جو یہاں پہ اللہ کی شان میں ہرزہ سرائی ہے ید اللہ مغلولہ، یہ اصل میں معاشی حوالے سے نہیں تھا، بلکہ یہ نزول وحی کے حوالے سے تھا، یا نبوت کی یا بعثت کی عطا کے بارے میں تھا، کہ اللہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا ہے، اور بنی اسرائیل میں سے نبوت نکال کے بنی اسماعیل میں دے دی ہے، تو وہ یہ اللہ کی شان میں انہوں نے ہرزہ سرائی یہ کی ہے کہ اللہ اپنی مرضی سے کر ہی نہیں سکتا، گویا اللہ مجبور ہے، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں، کہ اللہ کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں نبوت نازل کرتا، لیکن نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے ہاتھ بندھے، اور اللہ تعالیٰ مجبور ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجبور کوئی نہیں ہے، یداہ مبسوطتان، اللہ کو کوئی مجبوری نہیں، لیکن ینفق کیف یشاء، اللہ جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ گویا نبوت کی عطا کے بارے میں بات ہے، معاشیات کے بارے میں یا معیشت کے بارے میں یا اقتصادی حالات کے بارے میں اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہے نبوت کے عطا ہونے کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ کے اندر اور مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا ذکر کیا ہے۔ ان کو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منتخب فرمایا اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء،
تو جو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ، وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی، ینفق کیف یشاء، اللہ جہاں چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ دونوں معنوں کا احتمال موجود ہے، وہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور یہ معنی بھی، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے ہر نعمت اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نعمت جس کو دیتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نعمت سے لے کر بڑی سے بڑی نعمت، نبوت سے بڑی اور عطا کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے۔ اللہ کے ہاتھوں کو، اللہ کی عطا کو، اس کے اوپر نہ مجبوری ہے نہ وہاں پہ کمی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن نے بھی سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَاكُمْ بِكُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یعنی تمہیں اللہ کے بارے میں یہ شک کیسے ہو گیا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہیں یا اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ تنگ ہے؟ یہ تمہیں کیسے شک ہو گیا جبکہ اللہ نے ہر وہ چیز تو تمہیں عطا کر دی ہے جو تم نے مانگی۔ جو تم مانگتے ہو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کبھی گن کے تو دکھاؤ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، تو جن کو تم گن نہیں سکتے وہ کچھ اس نے تمہیں عطا کیا ہے، اور پھر بھی ہرزہ سرائی کرتے ہو اللہ کی ذات کے بارے میں۔ اور اگلا فقرہ جو اس آیت کا حصہ ہے، اور یہ آیت نمبر 64 کے علاوہ آگے آیت نمبر 68 میں یہ پھر فقرہ دہرایا گیا ہے، اور بات یہاں پہ یہ کی ہے کہ قرآن جب نازل ہوتا ہے نا، تو قرآن نازل ہونے سے یہودیوں کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، فرمایا کہ لازماً یقیناً وَلَا يَزِيدَنَّ، اس میں لام بھی تاکید کا ہے، نون ثقیلہ بھی تاکید کا ہے، لازماً اضافہ کرتا ہے، اضافے کا باعث بنتا ہے۔ کس چیز میں اضافے کا باعث بنتا ہے؟ طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ کون سی چیز باعث بنتی ہے؟ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جب قرآن نازل ہوتا ہے تو ان کے طغیان اور کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے قرآن تو کتاب ہدایت ہے، تو کتاب ہدایت سے طغیان اور سرکشی اور کفر میں اضافہ کیسے ہو گیا؟ یہ کتاب طغیان تو نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک، یہ کتاب کفر تو نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر اس میں اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ کوئی بھی شخص قرآن سے فائدہ اسی صورت اٹھا سکتا ہے جب تک وہ ریسیپٹیو نہ ہو، اس وقت تک وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جب تک یہ جو شروع میں ہم نے پڑھا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کیا مطلب؟ جو تہیا کیے ہوتے ہیں، جنہوں نے یہ طے کر لیا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، جنہوں نے یہ طے کر لیا ہوتا ہے ان کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے، ہر ایک کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے۔ قرآن ہے کتاب ہدایت، لیکن ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ جس کا معدہ خراب ہو، قوت بخش غذا بھی، جو بیمار ہو، جس کو ٹائیفائیڈ ہو گیا ہو یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو، تو اس کو ڈاکٹرز کہتے ہیں اور اطباء کہتے ہیں کہ اس کو قوت بخش اور ثقیل غذا نہیں دینی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بیماری میں اضافے کا باعث بنے۔ لہذا جس کا معدہ خراب ہے اور جس کی طبیعت، جس کا کردار، جس کی دل و دماغ کی سرزمین وہ بنجر ہو چکی ہے، اس کے اوپر جتنی مرضی بارش ہوتی رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی مثال دی کہ بارش تو وہی ہے جو ہر زمین پہ ہوتی۔ فرق ہے، کچھ زمین جو ہے اس کو بارش کے پانی سے، پتھریلی زمین جو ہو تو اس کے اوپر سے جو گرد و غبار ہے وہ بھی اڑ جاتا ہے، وہ چٹیل اور زیادہ صاف شفاف ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی چیز اگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پانی بہتا ہے اور بہہ کے آگے چلا جاتا ہے، وہ پھر خشک کی خشک پڑی ہوئی ہوتی، حالانکہ بارش اس پر بھی ہوئی۔ پھر ایسی زمین بھی ہوتی ہے جس کے اوپر بارش ہوتی ہے تو اس سے جھاڑ جھنکار میں اضافہ ہو جاتا ہے، جھاڑیاں اگاتی ہیں، کانٹے اگاتے ہیں، وہ الٹا چلنے والوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں اور وہ نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ اور زرخیز زمین ہو تو اس کے اوپر وہی بارش ہوتی ہے جس سے لہلہاتی ہوئی فصلیں اگاتی ہیں اور وہ انسانوں کے لیے فائدے کا باعث ہوتی ہیں۔ لہٰذا بارش وہی ہے۔ اللہ کا قرآن جب نازل ہوتا ہے تو یہ ہدایت کی بارش ہے، لیکن جس طرح کا کسی کا موڈ ہوگا، جس طرح کا کسی کا رویہ ہوگا اور قبولیت حق کا جذبہ جس قدر ہوگا، اس کے مطابق اپنے کیفیت کے مطابق وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنتا ہے جب بھی قرآن نازل ہوتا ہے۔
پھر اس کے بعد وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ بات ہم آیت نمبر 14 کے اندر بھی پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر باہمی دشمنی ڈال دی ہے۔ یہ باہمی دشمنی چونکہ بنی اسرائیل اور اہل کتاب کا مجموعی طور پر ذکر ہو رہا ہے اور خصوصیت کے ساتھ یہود کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ باہمی دشمنی انفرادی طور پر بھی کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ جہاں استحصالی نظام ہوتا ہے، جہاں لوٹ کھسوٹ کسی کا کردار بن جائے اور حرام خوری کسی کا کردار بن جائے، تو وہاں کبھی بھی خیرخواہی اور محبت کے جذبات پروان نہیں چڑھ سکتے۔ وہ معاشرہ کبھی بھی اتحاد اور یگانگت کی تصویر نہیں بن سکتا۔ وہاں پہ ہر فرد وہ اپنی ذات کو آگے رکھے گا اور ہر شخص کا اپنی ذاتی فائدے کے لیے ساری اس کی سرگرمی ہوگی، تو وہاں پہ ہر بندہ دوسرے کا حقیقت میں دشمن ہوگا۔ یہ ایک تو یہ ان کی دشمنی کا یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ دوسرا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، چونکہ بنی اسرائیل کی بحیثیت مجموعی بات ہو رہی، تو یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس میں دشمنی یوم القیامہ، یہ قلبی دشمنی بھی، بغض قلبی دشمنی، عداوت ظاہری دشمنی، اللہ اکبر، قیامت تک ایسے ہی ہیں۔ اور بظاہر ہمیں یہ ایک دوسرے کے دوست نظر آتے ہیں، بظاہر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، تو یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں منافقین کے بارے میں کہی کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ تم سمجھتے ہو کہ یہ سارے اکٹھے ہیں، اصل میں دل ان کے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں، سب اپنے اپنے فائدے میں اور اپنے اپنے خیالات میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی دوسرے کا کسی صورت بھی دوست نہیں ہو سکتا۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، دیکھیں فسادی ہیں اور ساری زندگی ان کا کردار فساد کا رہے گا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، لیکن یہ اللہ کا کام ہے، ایک منصوبہ بندی ان کی ہے، ایک منصوبہ بندی اللہ کی ہے۔ یہ جب بھی کبھی لڑائی کی آگ جلاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودی کبھی باز نہیں آ سکتا لڑائی کی آگ دہکانے سے، لہٰذا کبھی پری ایمپٹیو اٹیک، کہیں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، یہ جو سارے بہانے ہیں کہ کہیں یہ کہہ دیا کہ ان کے پاس بھی بڑے مہلک ہتھیار ہیں، ان کو بہانہ بنا کے کسی کے ساتھ لڑائی کر لی، عراق پر چڑھائی کر دی، اور کبھی پری ایمپٹیو اٹیک کا ایک قانون بنا دیا کہ پیشگی آپ حملہ کر سکتے ہیں، جس دشمن سے خطرہ ہو کہ وہ آپ کے اوپر کبھی حملہ کر دے گا تو اس کے اوپر پیشگی اٹیک کر دو۔ یہ سارے کے سارے بہانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی فطرت ہے کہ ہمیشہ لڑائی کی آگ جلاتے ہیں، ہمیشہ یہ فساد کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں جو فساد ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا یہودیوں کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ ان کا کردار ہی ہے واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ لڑائی صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ خود لڑنا چاہتے ہیں کسی سے، وہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑاتے ہیں۔ یہ روز آپ دیکھتے ہیں کہ فرقہ واریت کی آگ پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے، ایک دم کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ایسی پوسٹ آ جائے گی کہ کسی دوسرے فرقے کو آگ لگ جائے گی کہ یہ کیا ہوا، وہ اس فرقے کے خلاف شروع ہو جائے گا، وہ اس فرقے کے خلاف شروع ہو جائے گا۔ یہ کون شروع کرتا ہے، کون جلاتا ہے؟ اور یہ پچھلے دنوں جو پوری دنیا کے حالات بنے اور سعودی عرب اور یمن کی جنگ ہوئی، تو پاکستان کے اندر پوری کوشش کی میڈیا نے بھی، اور پوری عالمی جتنی سازشیں یا جتنے سازشی عناصر ہیں انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے اندر شیعہ سنی کی لڑائی ہو جائے اس بنیاد پر کہ یمن اور سعودی عرب کی جنگ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ یہ لڑائی انہوں نے شیعہ سنی کی لڑائی نہیں بننے دی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ہدایت پر رکھا، اور یہ عملی تصویر ہم نے اپنے سامنے دیکھی کہ کلما اوقدوا نارا للحرب، انہوں نے لڑائی کی آگ جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اطفاها اللہ، اللہ نے اس کو بجھا دیا۔ وہ تو لڑائی کرتے ہیں، وہ تو لڑائی کرواتے ہیں، وہ تو، اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ فسادی تو فساد کروائے گا، وہ تو اس کی تو وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، انہوں نے تو فساد کروانا ہے۔ کتنی پلاننگز، کتنے لمبے لمبے منصوبے، کتنی فنڈنگ وہ کر رہے ہیں اس بنیاد پر کہ مسلمان آپس میں لڑیں، ان کا اتحاد وہ انتشار میں بدلے، یہ آپس میں لڑائی کر کے آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں، یہ ان کی کوشش تو یہی ہے۔ اطفاها اللہ، اللہ اس کو بجھاتا ہے۔ یہ تو جنگ ایک جاری ہے، ماضی میں بھی جاری تھی،
حال میں بھی جاری ہے، مستقبل میں بھی جاری رہے گی، ان کا کردار باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لعنتیوں کو لعنت کرنے کے باوجود ان کو تباہ و برباد نہیں کیا، یہ امتحان کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ فساد پھیلاتے رہیں گے، اور ہمیں گویا آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کے فسادیوں سے، ان فسادیوں کے فساد سے بچنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اب دیکھیں ان کا کردار بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اگر وہ اپنے کردار کی اصلاح کر لیتے یا کر لیں، کر لیتے یا کر لیں، گنجائش ہے مرنے سے پہلے پہلے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اگر یہ اہل کتاب، چاہے وہ یہودی ہیں چاہے وہ عیسائی ہیں، کوئی بھی ہیں، اپنے آپ کو کوئی بھی نام دیتے ہیں، آمنو، اگر یہ واقعی ایمان لاتے، اگر یہ واقعی ایماندار ہوتے، واتقوا، اور زندگی کی ترجیح یہ بنا لیتے کہ ہم نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، یہ ہے تقوی۔ واتقوا، اگر یہ کر لیتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، ہم ان کی ساری برائیاں ان سے دور کر دیتے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ وعدہ فرما رہا، لکفرنا، یقیناً ہم دور کر دیتے۔ اور یہ برائیاں دور کرنے کے ہمیشہ دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو معنی گناہ معاف کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساری سیئات یعنی ان کے گناہ معاف فرما دیتا، ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتا۔ دوسرا سیئہ کا معنی مصیبت بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری بری باتیں، مصیبتیں جو ان کو چمٹی ہوئی ہیں وہ ان سے دور کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیتا۔ یعنی یہ ان کے کردار پر منحصر تھا کہ وہ جنت بنائیں اپنی یا جہنم بنائیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اہل کتاب ہونے سے کوئی جنتی جائے جہنمی نہیں ہوتا، یا یہودی یا عیسائی ہونے سے کوئی جنتی یا جہنمی نہیں ہوتا۔ جنتی یا جہنمی ہوتا ہے اللہ کی ہر بات پر اور ان ساری جزیات پر ایمان لانے اور نہ لانے سے، اور اس پر عمل کرنے اور نہ کرنے سے، اور زندگی کا منہج اور اسلوب اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا، یہ کسی نے اختیار کیا ہے یا نہیں کیا، اس بنیاد پر جنتی اور جہنمی بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا آخرت کی نعمتیں اسی بنیاد پر ملتی ہیں، اسی